الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله. وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فعرض عنه ثم سأل فعرض عنه ثم سأل الثاني ثم سأل في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشرف بن قيس رضي الله عنه وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم رواه الإمام مسلم رحمه الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلا يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه الإمام مسلم رحمه الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف رواه البخاري ومسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك رواه الإمام مسلم رحمه الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة
ولا إمارة إلا بالطاعة. انتهى كلامه رحمه الله، رواه الدارمي رحمه الله. انتهى كلامه رضي الله عنه. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله كما في عقيدة أهل السنة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وقال إمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. انتهى کلامہم رحمہ اللہ. تمام تعریف قسم کی بڑائی کبریائی ہر ظاہری اور باطنی نعمت اسی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے جو اللہ تبارک و تعالی خالق اور مالک ہے، رازق ہے، معبود حقیقی ہے. اس کے سوا کوئی ذات بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بے عیب اس کی صفات. جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور اس پوری کائنات میں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ ما شاء، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو بالخصوص جمعہ کی یہ شب ان گنت بے شمار لامحدود اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین جو کہ مکمل تھا مکمل پہنچا دیا. ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا. ایک ایسا دین دے گئے ہمارے لیے جو وعدے سمجھ میں آنے والا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج دوسرا نیا مہینہ شروع ہو گیا اور وہ ہے جمادی الاولیٰ، عربی کا نیا 5واں مہینہ. محرم ہو گیا، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر. ثانی نہیں بولیں گے کیونکہ ثانی کے بعد ثالث ہوتا ہے. ربیع الاخر ختم، اب جمادی الاولیٰ یا جمادی الاول. جمادی الاولیٰ شروع ہو چکا ہے. پہلی تاریخ ہے اس کی 1447 ہجری، اور لوگوں نے جو تاریخ بنائی ہے وہ 23 ہے، 23 اکتوبر 2025 عیسوی. ملخص الفقہ قدر صاحب کی خدمت میں پیش ہے. ہم جو چیپٹر کچھ ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں وہ ہے سزاؤں کے احکام، مختلف قسم کے جرائم، کرائمس اور ان کی سزائیں. تو پچھلی مرتبہ ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا باغیوں سے قتال یا باغیوں کی سزا. جو لوگ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو ان کی کیا سزا ہے، اس کو ہم نے پڑھا پچھلے دروس میں. آج اسی سے ریلیٹڈ ایک بڑا اہم موضوع ہم لے کر آئے ہیں جو اس چیپٹر کا آخری موضوع ہوگا، اور وہ ہے حاکم کے حقوق. ہم نے بتایا تھا دلائل سے آپ کو کہ خلیفہ، بادشاہ، حاکم، امیر، یہ سب، یا ولی الامر، یا اردو میں بولیں حاکم، بادشاہ، خلیفہ، امیر، یہ سب ایک ہی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ خلیفہ بولیں آپ، حاکم بولیں، امیر بولیں، بادشاہ بولیں. ہم نے بتایا تھا آیتوں سے اور حدیثوں سے، آپ کو پچھلے درس میں خصوص یاد ہوگا کہ بادشاہت اسلام میں ہے. بڑا ایک اہم موضوع ہے. کیا اسلام میں بادشاہت ہے؟ کیا اسلام میں بادشاہت ہے؟ مطلب بادشاہت کا تصور ہے اسلام میں کہ کوئی بادشاہ بن جائے تو ہم اس کو تسلیم کریں، مان لیں. ٹھیک ہے، تو کیا پڑھنا؟ نہیں. کون پڑھنا؟ یہ چھینکنے والا. اگر آہستہ پڑھے گا تو سنائی نہیں دے گا تو یارم کا لگے گا.
چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا، اور سننے والے یرحمک اللہ یا یا رحمک اللہ. لوگ غلط پڑھتے ہیں بعض، یا رحمک اللہ غلط ہے. یا رحمک اللہ کوئی دعا نہیں ہے، یا رحمک اللہ. پھر چھیننے والا کیا پڑھے گا؟ بعض لوگ یہدینا و یہدیکم اللہ پڑھتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں، جیسے کھانے سے پہلے کیا بسم اللہ و علی برکت اللہ، کہاں ہے؟ علی برکت اللہ کہاں ہے؟ بسم اللہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. بسم اللہ و علی برکت اللہ، بسم اللہ ہے، ٹھیک ہے. دعائیں ایسے چھینکنے والا الحمدللہ، سننے والے یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ. یہدینا و یہدیکم اللہ کہاں ہے؟ نہیں ہے. چلیے میں بتا رہا تھا کہ اگر کوئی بادشاہ بنتا ہے اپنے پاور سے، کیا اس کی بادشاہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہم تسلیم کریں گے اس کو یا بولیں گے نہیں کون بنایا تھا ہم نے تو نہیں بنایا، آپ بن گئے خود سے؟ تسلیم کی جائے گی. حدیث میں نے بتایا تھا، دلیلیں دی تھی میں نے آپ کو. بادشاہت کا تصور اسلام میں، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے بادشاہت مانگی. یاد ہے نا پچھلا درس؟ انہوں نے بادشاہ مانگی اللہ سے، کہا اللہ مجھے حکومت دے، حاکم بنا، بادشاہ بنا، ایسی حکومت دے کہ کسی کو نہ دے. اللہ نے دی ان کو حکومت، ہواؤں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، انسانوں پر، جنات پر اللہ نے دی ان کو. تو وہ نبی اور حاکم تھے. ٹھیک ہے. چلیے، اور جالوت کا بھی، طالوت کا بھی، فلما فصل طالوت پڑھا تھا ہم نے، وہ بھی آئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا السمع والطاعہ، سنو اور اطاعت کرو. وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، بتایا تھا اگرچہ غلام بھی بادشاہ بن جائے. اب آپ دیکھیے، حاکم، امیر، بادشاہ بن جائے، ایک خلیفہ بولتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ پڑھیں گے نا، میں بتا رہا ہوں اس کے نصوص آپ پڑھیں گے تو خلاصہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. حدیث میں کہاں ہے 12 خلیفہ؟ حدیث میں ورڈ ہے 12 خلیفہ کا. کدھر؟ کیا بولے نبی صلی خلیفہ؟ 12 خلیفہ ہوں گے. اس کے بعد اللہ اپنا ملک جس کو چاہے گا دے گا. ہاں، خلیفوں کے نام بتائیے 12. کہاں ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ہاں، کتنے خلفائے اربعہ کہتے ہیں نا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی. اس کے بعد پھر عمر بن عبدالعزیز ہے، پھر امیر معاویہ پہلے بادشاہ گزرے ہیں. اگر آپ ترتیب دیکھیں، حسن حسین سب ملا کے دیکھیں تو بادشاہ آئے ہیں. جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اول ملوک فی الاسلام و خیر ملوک. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، صحابی معاویہ بن ابی سفیان، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، کاتب وحی، جو وحی لکھتے تھے، بہت بڑے صحابی ہیں. پہلے بادشاہ گزرے ہیں اسلام میں. اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ وہ تھے. پہلے گورنر تھے کچھ سال، تقریباً شاید 20 ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، اور باقی حکومت کی انہوں نے اس کے بعد 20 سال ایز اے کنگ تھے، وہ بادشاہ تھے. اور عقیدے کی کتاب طحاویہ میں، عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے انہوں نے کہ پہلے بادشاہ مسلمانوں کے اسلام میں، دیکھیں نبی کے بعد خلفاء ہے، پھر خلفاء کے بعد خلافت کے بعد بادشاہت آئی. اور پہلے بادشاہ کون گزرے ہیں؟ ہاں، امیر معاویہ رضی اللہ. اور کہتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ پہلے بادشاہ بہترین بادشاہ، پہلے بادشاہ اور بہترین بادشاہ. تو اگر آپ دیکھیں 12 خلیفہ کا لفظ آتا ہے، اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کو خلیفہ نہیں بولا جاتا ہے عام طور پر آج. تو نبی اس کا مطلب خلیفہ، بادشاہ، امیر، حاکم میرے خیال ایک ہی. چلیے ایک بات ہے. دوسری بات، ہمیں شریعت کی تعلیم دیتی ہے، جیسے کہ میں نے حدیث بتائی آپ کو، کہ اگر کوئی اپنے پاور سے بن جائے، بن گیا، غلام ہے، آزاد نہیں ہے، ناقص الخلقہ ہے، کمپلیٹ وہ بھی نہیں ہے، وہ سر اخروٹ کی طرح ہے، چھوٹا. اور ایک ہے حبشی، کالا ہے، کالا کلوٹا غلام، سر اخروٹ کی طرح ہے اور بازو کٹا ہوا ہے، یا باز آزاد سمجھو، یعنی ناقص الخلقہ ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، تب بھی اس کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے. حقوق میں سے جو آج ہم بتانا چاہ رہے ہیں، حقوق. تو اگر کوئی بادشاہ بن جاتا ہے، آپ نے نہیں بنایا، ٹھیک ہے، اہل الحل والعقد والوں نے نہیں بنایا،
چنا نہیں، بن گئے، تو کیا اس کو تسلیم کریں گے بادشاہ کو ہم؟ یس، اسلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہے دے گا. اللہ نے کسی کو دیا، وہ بن گئے، ہم تسلیم کریں. اور بادشاہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ ارے بولو رہے دکھ رہا نا، یوں بتا رہا ہوں پھر بھی وہ سوچ رہے آپ لوگ جلدی 7-23 کو ازاں ہوتی. ہاں تو ایک عادل ایک ظالم، صحیح. بادشاہ کتنے قسم کے؟ یا تو عادل یا تو کیا مطلب عادل؟ اچھا، حقوق دیتا، سب کا خیال کرتا، ظلم نہیں کرتا کسی پر، یہ عادل ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کون ہے؟ مارتا، حقوق چھینتا، جیسے حدیث میں ہے نا پیٹ پہ کوڑا مارے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات سنو، اطاعت کرو، اگرچہ وہ تمہارے پیٹ پر کوڑا مارے. پیٹ پر کوڑا مارنا ظلم ہے. وہ اخذ مالک، تمہارا مال چھینتا ہے. ضرب ظہرک واخذ مالک، روایتیں موجود ہے، مانو. اور ہم نے پچھلے درس میں حدیث پڑھی، تم فیما حب و کرہ، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ بادشاہ کی بات سنے اور اطاعت کرے، اس کو پسند ہو یا. تو پسند کون ہوتے ہیں؟ عادل یا ظالم؟ کون سے بادشاہ پسند ہوتے؟ جلدی جلدی بولیے. عادل. ظالم کو پسند کرتے ہیں عوام؟ ظالم بادشاہ نہیں، کہیں پسند نہیں کرتے اس کو. تب بھی ہاں کیا کریں گے ہم؟ اب یہ دونوں قسم کے، ایک بادشاہ ہے عادل، ایک بادشاہ ہے ظالم. اب ہم عادل کی سننا، ظالم کی نہیں سننا، ایسی تعلیمات ہمیں دی گئی ہے یا دونوں کی سننا ہے؟ دونوں کی سننا. حدیث سے موجود ہے. میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، میں نے کئی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی، ان حدیثوں کا ترجمہ نہیں کیا. اب دیکھیں ظالم دو ہو گئے، عادل ظالم. اگر ظالم ہو تب دیکھیے نبی بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر، تقریباً روایت عبداللہ بن عمر کی، ایک کسی اور صحابی کی، تو میں نے بتایا تھا، میں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی المرء المسلم، متفق علیہ روایت ہے، مسلمان آدمی پر ذمہ داری ہے، واجب ہے سننا اور اطاعت کرنا، پسند ہو یا پسند ناپسند ہو. دیکھیے پسند ہو تو بھی، ناپسند ہو تو بھی، الا یہ کہ اس کو گناہ کا حکم دے بادشاہ حاکم. کیا کرے؟ گناہ کا. اگر گناہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو نہ سنیں گے نہ بات مانیں گے. تو حقوق جو ہے کس کے؟ حاکموں کے، جو آج کا ٹاپک ہے، حاکم کے حقوق، بادشاہ کے حقوق، مسلم حکمرانوں کے حقوق 5 ہیں. کتنے؟ ہاؤ مینی؟ 5. پہلا کیا ہے؟ سننا اطاعت کرنا. کیا مطلب سننا اطاعت کرنا؟ بادشاہ کی بات سننا، جو آرڈر دیتا ہے، اور اس کو فالو کریں گے. ایک کنڈیشن ہے یہاں پر، کیا؟ اگر وہ ایسی بات کا آرڈر دے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تب اس کی بات ہم نہیں مانیں گے. اس کے متعلق سنیے ذرا. اب یہاں یہ وضاحت میں کروں، وہ بادشاہ، اچھا یہ جو ابھی ہم بتا رہے ہیں حقوق، حقوق کس کے حقوق؟ حاکم کے، بادشاہ کے. یہ عادل یا ظالم یا دونوں بھی؟ بولیے بھائی. دونوں بھی. عادل ہو، اچھا ہو، ظالم ہو یا برا ہو، دونوں کے حقوق ہیں. پہلا حق کیا ہے؟ سن کے اطاعت کرنا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے ولی امر کی، حاکم کی، امیر کی، بادشاہ کی اطاعت کرو. اللہ کا حکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ سنے اور اطاعت کرے. اطاعت مطلب بات ماننا، چاہے اس کو پسند ہو یا پسند نہ ہو، سوائے اس کے کہ اس کو نافرمانی کا آرڈر ملے، تو وہ جو ہے نہ سنے گا نہ اطاعت کرے گا. مثال، اچھا میں دوسری حدیث سن لیجیے. پھر دوسری حدیث، علقمہ بن وائل الحضرمی، اپنے والد محترم وائل بن وائل حضرمی صحابی ہیں، وائل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت علقمہ بن وائل الحضرمی اپنے ابا سے یعنی وائل الحضرمی سے روایت کرتے، انہوں نے یعنی وائل الحضرمی صحابی رضی اللہ عنہ نے، ایک صحابی ہیں دوسرے سلمہ بن یزید الجعفی رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا
ان سے روایت کیا ہوا. کہتے ہیں تو سلمہ بن یزید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. کیا پوچھا؟ اے اللہ کے نبی، سنیے سوال سنیے اور جواب بھی سنیے. حقوق کیا ہے معلوم ہوگا. سننا اطاعت کرنے والا مسئلہ جو پہلا حق میں بتا رہا ہوں. سلمہ بن یزید رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ کیا فرماتے ہیں یا آپ کا کیا کہنا ہے اگر ہم پر ایسے امیر آ جائیں، ایسے گورنرز آ جائیں، ایسے حاکم آ جائیں جو ہم سے تو اپنا حق مانگے. ایسے بادشاہ ہمارے اوپر، ہماری زندگیوں میں ہم پر ایسے حکمران ہوں جو اپنے حقوق ہم سے مانگ رہے ہیں لیکن ہمارے حقوق نہیں دے رہے ہیں. دیکھیے، اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. کیا ہے ان کا حق؟ ابھی پڑھے نا پہلا، ہماری بات مانو، ہم کو سنو، ہماری بات مانو بول رہے ہیں. لیکن جب ہمارے حقوق کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے حقوق ہم کو نہیں مل رہا، نہیں دیتے وہ لوگ، بلکہ روکتے ہیں ہمارے حقوق. ان قامت علینا عمراء یسألون حقهم ويمنعون حقنا فما. تو اللہ کے رسول اگر ایسا دور آ جائے، ایسے حکمران آ جائیں، ایسے میرا کیا فرماتے ہیں آپ؟ کیا حکم ہے یا نبی اللہ؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر دیا، جواب نہیں دیا. جواب دوبارہ انہوں نے یہ سوال کیا. سوال سمجھ میں آ رہا؟ اگر ایسے حاکم آ جائیں جو اپنے حقوق کا تو مطالبہ کریں، ڈیمانڈ کریں، لیکن ہمارے حقوق وہ ہمیں نہ دے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا کرنا ہمیں ایسے لوگوں، ایسے حاکموں کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر سوال دہرایا، تیسری مرتبہ سوال دہرایا. وہاں ایک صحابی موجود تھے، اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ. انہوں نے پکڑا نبی ان کو، کس کو؟ سلمہ بن یزید رضی اللہ عنہ. کہا کہ سنو، تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے، اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. سنو اور اطاعت کرو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وہ جو کریں گے بھگتیں گے ان کے اوپر، تم جو کرو گے تو بھگتو گے. ان کا معاملہ ان کے ساتھ، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. کیا معلوم ہو رہا ہے؟ دیکھیے، سن، اگر حقوق نہ دیں تب بھی سننا اطاعت کرنے کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے. سن کے اطاعت کرنا. ہاں، اب وہ جو ہمیں حق نہیں دے رہے ہیں، ہم ان کا حق دے رہے ہیں، تو ہم دے رہے ہیں، ہمیں اجر ملے گا. وہ نہیں دے رہے ہیں، ان کا وبال ان کے اوپر. ٹھیک ہے، ہم جو کریں گے ہمیں ملے گا، وہ جو کریں گے ان کو ملے گا. ہمارا بدلہ ہمارے ساتھ، ان کا بدلہ ان کے ساتھ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. اسی سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ میں آئی یا نہیں؟ تیسری حدیث، صحیح مسلم کی حدیث. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، جس نے بادشاہ کی بات نہیں سنی، کہا میں نہیں سنتا، ہٹ گیا، اس اطاعت سے ہٹ گیا، قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کی کوئی حجت نہیں ہوگی اس کے پاس. اور جو اس حال میں مر جائے کہ اس نے بیعت نہیں کی تھی بادشاہ پر حاکم کے وقت میں، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، وہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الطاعۃ فی المعروف، جو بات بادشاہ کی ماننا ہے وہ بھلائیوں میں، نیکیوں میں، گناہ میں نہیں مانیں گے. ان کی بات، گناہ میں ان کی بات نہیں مانیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول موقوف روایت سنن دارمی میں موجود ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہو، دیکھیں عمر سے زیادہ آج کس کو معلوم ہے اسلام؟ اچھا، یہ قول بتانے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، مثال ضروری ہے. ابھی جو ہم نے پڑھا یا پڑھ رہے ہیں، بات سننا ہے، ماننا ہے. کس میں؟ بھلائی میں، نیکی میں، گناہ میں نہیں. جیسے اب دونوں کی مثال کیا ہے؟ مثال بات کلیئر ہوتی ہے. وہ بالمثال یتضح المقال کہتے ہیں، مثال سے قول، مقال یا بات کلیئر ہو جاتی ہے. بادشاہ نے کہا کل جو ہے نماز پڑھو. کس کی؟ استسقاء کی. استسقاء کی نماز پڑھو. بادشاہ نے آرڈر پاس کر دیا، سارے مساجد میں جو ہے استسقاء کی نماز پڑھی جائے. لوگ استسقاء کی نماز کریں منڈے، فار ایگزامپل، یہ کمنگ منڈے. اب یہ بھلائی ہے یا برائی ہے؟ یہ گناہ ہے یا نیکی؟ سننا نہیں سننا؟ کیوں؟ نماز پڑھو بول رہے ہیں. دنیا میں
کہاں کہاں جو ہے استسقاء کی نماز پڑھنے کا بادشاہ حکم دیتا ہے. میں یاسر اپنی زندگی میں سعودی عرب میں دیکھا، اس کے علاوہ کہیں میں نے دیکھا نہ سنا. میں نے سنا، آپ سوچ سکتا سنے ہوں گے. میں نے سعودی عرب کے علاوہ کہیں نہیں سنا کہ بادشاہ سلامت نے آرڈر دیا ہے سارے ائمہ کو کہ وہ استسقاء کی نماز پڑھائیں. سنت ہے نا صلاۃ استسقاء پڑھنا، بارش نہ ہو تو. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں. نہیں دکھتا ہے، وائٹ توپ ہو، کالا دھبا ہو، وہ نظر آتا. اس کے پیچھے اتنا بڑا توپ ہے نا وائٹ، وہ نظر نہیں آ. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، بات کرو تو انصاف سے کرو، بات کرو تو انصاف سے کرو. چلو یہ تو ہو گیا. دوسرا آرڈر، ریڈ سگنل پڑ جائے گاڑیاں روک دینا، کراس نہیں کرنا. سگنل کیا بولتے اس کو؟ جمپ نہیں کرنا ہوتا نا. ڈونٹ جمپ دا سگنل، اشارہ مت توڑو. ہاں یہ بادشاہ کا حکم ہے یا نہیں ہے یہاں پر؟ وہ تو ہر کنٹری میں ہے. میں یہاں ہوں اس کی سوچ. اب یہ بادشاہ نے حکم دیا ہے، اب یہ معروف ہے یا منکر ہے؟ یہ نیکی ہے یا گناہ ہے؟ کیا بولتے اسلام میں کہاں ہے بھائی؟ یہ آپ چیک کرو، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. یا معروف ہے یا منکر ہے؟ معروف ہے یا منکر ہے؟ اب روکنا گاڑی نہ روکنا. ہاں چلیے، اللیگل مت رہو. یہ بول لگتا ہے کو بات ہے. مثال میں ایک مثال دیتا ہوں. اقامہ ہو تو رہو، آپ اقامہ رینیول کرا رہو، اقامے سے رہو، ٹھیک ہے. یا چلیے اقامے سے کیوں، ایک اور اچھی مثال جو آج کل بہت چل رہی ہے، عمرے پہ آؤ، وزٹ پر آؤ تو اپنی میعاد کمپلیٹ کر کے چلے جاؤ. صحیح ہے نا بھائی؟ کتنے دن کے عمرے، کتنے دن کے ویزا ہے؟ 90 ڈیز کا آپ کو ویزا دیا جا رہا ہے. آپ 90 ڈیز تک رہیے صاحب، حرمین سے فائدہ اٹھائیے، اس کے بعد آپ چلے جائیے. اب اگر کوئی 90 ڈیز تک رہ کے چلا جاتا ہے تو وہ بات مان رہا ہے. اگر کوئی اوور اسٹے، شاید کہتے ہیں اس کو، اوور اسٹے کر رہا ہے، کیا وہ بات مان رہا ہے بادشاہ کی یا نہیں؟ یہ نافرمان ہے یا صحیح؟ بات کو سمجھنا ہے. اچھا آپ بولیں گے ان کی مرضی، ان کا ملک ہے. حارث بھائی کا گھر نیچے ہے نا، جا کے اپن جا کے کمرے پہ خزا کر لیں گے، رہ جائیں گے چھپ کے. ایسا دروازہ کھول کے حارث بھائی سجا تو خود نکل جانا اندر سے، جا کے مجلس میں کونے میں صوفوں کے پیچھے چھپ جانا. حارث بھائی کا گھر ہے کیا؟ اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان. حارث بھائی کون ہوتے ہیں؟ ان کے صوفوں کے پیچھے رہ جاتے ہم، پھر دیکھتے ہیں سب سو گئی، فیملی پوری سو گئی، چولہے میں جا کے کھا لیتے، پھر باہر نکل کے پھر نکل جاتے، پھر دیکھتے کب دروازہ ذرا کھلتے گھس جانا. انہوں ایسا جاتے رہتے پیچھے سے گھس جانا. صحیح ہے؟ گھر کس کا؟ ابا کا آپ کے، خالہ کا آپ کے. خالہ کا بھی ہو تو پرمیشن لے کے جانا. حارث بھائی کا گھر ہے، آپ کیسا دوسرے اندر؟ طریقہ ہوتا سمجھنے کا. ان کا گھر ہے کیا؟ ان کی مرضی کا؟ جی ان کا ملک ہے، آپ کو رہنا ہے صحیح طریقے سے، منع تو نہیں کر رہے. 90 ڈیز دے رہے، آپ کو اوور اسٹے کیسا کر رہے ہیں آپ؟ یا وزٹ ویزا پہ آئے ہوئے، اوکے ایکسٹینڈ کرو، پرمیشن اگر ہو، اس کے بعد السلام علیکم جاؤ بول کے بول رہے. ایک مصلحت ہوتی ہے اس میں. آپ کو روک رہے عمرہ کرنے سے، عبادتوں سے روکا جا رہا ہے؟ نہیں روکا جا رہا ہے. پھر چلیے ایسے کئی مسئلہ. چلیے اس کے بعد بات نہیں سننا گناہ کی. مثال کے طور پر بات ہوگا، سب جگہ تھوڑا تھوڑا پی کے جانا آفس کو، فریش ہو گئے تھوڑا، ایک نئی پیک آئی ہے شراب کی، وہ تھوڑا تھوڑا پی کے جانا. نہیں ہے بھائی، بیٹا مثال دے رہا ہوں بیٹا. اور تھرسڈے نائٹ میاں بیوی بچے آدھا گھنٹہ ناچنا گھر میں، ایک تھوڑا میوزک لگا کے فریش ہوتے سب. صحیح ہے؟ ناچنا، بات سننا. مثال دے رہا ہوں میں، اگر ایسا حکم دے تو سننا، کیونکہ یہ نافرمانی اللہ کی. اچھا یہ جو نہیں سننے کا حکم ہمیں دیا ہے، اس کا مطلب ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہم بغاوت کریں گے؟ جو باغیوں کی سزا ہم نے پڑھی تھی، نہیں سننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خروج کریں. نہیں، نیور، غلط سمجھ رہے ہیں آپ. آپ کو صرف روکا جا رہا ہے کہ بات مت مانو کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ، ان کے خلاف بغاوت کرو. نہیں، ہرگز نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی کلیئر. منع کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی. لا طاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. خالق کی نافرمانی میں، خالق کی
قربانی میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا؟ اب سنیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کیا بات بیان کر رہے ہیں, کیا بات بیان. میں یہ تیاری کروں, خوش ہو گیا فراز میں, کب پہنچوں حضرت کے گھر پہ, کب سنوں یہ چیز. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول دیکھیے, انہ لا اسلام الا بجماعہ, اسلام بغیر جماعت کے نہیں ہے, اجتماعیت کی. اجتماعیت اس کے بغیر اسلام نہیں ہے. ولا جماعت الا بامارہ, اور جماعت بغیر امیر کے نہیں ہے, بغیر حاکم کے. ولا امارت الا بطاعہ, اور امارت نہیں ہو سکتی ہے, امیر نہیں ہو سکتا جب تک اطاعت نہیں ہوگی اس کی. کیا بات ہے. سنن دارمی میں ان کا قول موجود ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی, بہت بڑے دوسرے خلیفہ, کہتے ہیں اسلام بغیر جماعت کے نہیں ہے. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اجتماعی. واعتصموا بحبل اللہ, بہت سارے نصوص ہیں اس کے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے, ہمیں فرقہ بندی مت کرو, ہے نا. اسلام کیا کہتا ہے؟ جماعت. ید اللہ علی الجماع. میں ایک آیت حدیث پڑھوں گا, بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. اسلام بغیر اجتماعیت کے نہیں ہے. اکیلے کے رہ کے اکیلے عبادت کرنے کا نام نہیں ہے اسلام. اسلام اجتماعیت ہے, جماع ہے, جو حق پر ہو سارے مل کر ایک اللہ کی عبادت کریں گے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کریں گے, بدعتیں نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لا اسلام الا بجماع, کیونکہ اللہ کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, تم سب اللہ کی رسی کو بس. ولا تفرقوا, جماعت کا اپوزٹ کیا ہے؟ گروپس. ایک ہے جماعت, دوسرا کیا ہے؟ گروپس. اللہ کہہ رہا ہے جماعت ہے تو جماعت کے ساتھ رہو, اجتماعیت ہو, سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوط کرو. ولا تفرقوا, گروپس میں ڈیوائڈ مت ہو جانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں, پیشین گوئی ہے نا حدیث میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اب جماعت کا مطلب وہ آ رہا ہے اس میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہود و نصارہ 71-72 گروپس میں بٹ گئے, میری امت 73 گروپس میں بٹ جائے گی, سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک. وہ کون ہے؟ وہ جماعت. وہ کون ہے؟ سواد اعظم. میں اور میرے صحابہ آج جس طریقے پر ہیں وہ اس طریقے پر ہوں گے, سلف صالحین کے منہج پر, ان کے عقیدے پر, ان کی دعوت پر. تو اسی لیے نبی یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, جنہوں نے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے سمجھا, پرانی آیات کو اللہ کے مراد پر سمجھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا, کیونکہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے حدیث میں. صحابی سسرے ہیں, اٹھتے بیٹھتے تھے, ساتھی ہیں, دنیا میں بھی, دنیا سے جانے کے بعد بھی. عمر بن خطاب نے فرمایا لا اسلام الا بجماع, جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے, اور جماعت کا تصور بغیر عمارت کے نہیں ہو سکتا ہے. امیر ہونا پڑے گا جماعت کے لیے, کیونکہ یہ تعلیم ہے. میں پڑھے تھے, یاد ہوگا آپ کو, سفر جیسی چھوٹی, یاد ہے آپ کو, سفر جیسی چھوٹی, کیا بولیں گے, چھوٹا معاملہ, سفر جیسا. یہاں سے دمام جانا ہے, 2 دن کے لیے واپس آ جانا ہے, ختم, اس کے بعد اپنے گھر. تو اگر 3 لوگ ہو تو ایک کو امیر بناؤ, 3 اگر خالی ٹریولنگ کر رہے ہیں تو امیر بنانے کا حکم ہے. کیا 6 چاہے کہ ایک پوری جماعت ایک ملک میں رہ رہی ہے, تو امیر تو ہونا پڑے گا, بادشاہ تو ہونا پڑے گا. اسی لیے کہتے ہیں ولا جماعت الا بامارہ, بغیر امیر کے, بغیر حاکم کے جماعت کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. اور امیر ہے کا مطلب, امیر یا بادشاہ حاکم ہے, اطاعت کرنی پڑے گی. آپ اطاعت نہیں کریں گے تو عمارت کہاں رہے گی؟ امیر ختم ہو جائے, ختم. بغاوتیں ہوں گی, خون خرابہ ہوگا, فساد ہوگا, فتنہ, لوٹم لاٹ, لوٹ. دیکھیے, پڑھ کے دیکھیے ان ملکوں کا حال جہاں جو ہے حاکم کو جو ہے باغیوں نے جو ہے حاکم پر وہ کیا, کیا خروج کیا, بغاوت کی, وہاں کیا بولتے ہیں, لوٹ مار ہو گئی, قبض و غارت گیری پھیل گئی, محفوظ نہیں رہے لوگ چین کی سکون کی زندگی گزار رہے تھے. اگرچہ برا تھا وہ, لیکن اس کے خلاف جب بغاوت ہوئی بادشاہ کے, اس کو ختم کر دیا گیا یا بادشاہ کو جو ہے بھگا دیا گیا, اس کے بعد اس ملک کا, اس کنٹری کا حال دیکھیے اب کیا ہوا, کیا حال ہوا اس ملک کا, کتنی تباہی مچی وہاں پر, ہلاک. اسی لیے کہتے ہیں تصور نہیں ہو سکتا اس کے بغیر. اسی طریقے سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ, عقیدے کی ایک بہت بڑی کتاب ہے, زبردست کتاب, جامعہ اسلامیہ میں ہم نے پڑھائی جاتی ہے کہ العقیدہ طحاویہ. امام طحاوی رحمۃ اللہ کے خلاف بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے, اگرچہ وہ ظالم ہوں, اگرچہ انہوں نے ظلم کیا, اور نہ ان پر ان کو بد دعا دیں گے,
اور نہ ان کی اطاعت سے ہم اپنے آپ کو دور کریں گے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے، بلکہ نرا طاعتہم من طاعت اللہ عز وجل فریضہ، ہم یہ سمجھتے ہیں، عقیدے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، عقیدے سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کی بات ماننا یہ اللہ کی بات ماننا ہے، بادشاہ کی بات ماننا، اللہ عز و جل کی بات ماننا ہے، فرض ہے، جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ دیں، اور ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ علامہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں لکھتے ہیں، بادشاہ کی بات سننا اور اطاعت کرنا، اس سے دنیا کی سعادت ہے۔ یہ علماء ہیں، دیکھیں کہہ رہے ہیں، جو چلے گئے یہ اچھے اقوال پیش کر کے، فیہا سعادت الدنیا، اس میں دنیا کی سعادت مندی ہے، اور لوگوں کی معیشت، اکنامک یا کیا بولتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کی مصلحت ہے اس میں، اور ان کے اطاعت کے ساتھ اسلام کا غلبہ ہو سکتا ہے، اپنے رب کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا حق تھا، کیا کہ بادشاہ کی بات سننا اور اطاعت کرنا۔ دوسرا حق دعا کرنا بادشاہ کے لیے، اللہ اکبر۔ میں نے کتنے بتایا حقوق کتنے ہیں؟ پہلا سننا اطاعت کرنا، سمجھ گئے، دلیلیں سن لیے۔ نمبر 2 دعا کرنا، خیر کی دعا کرنا ان کے لیے، جو ہم خطبوں میں بھی سنتے ہیں، ہر خطبے میں خطیب دعا کرتے ہیں، معلوم ہو رہے ہیں کہ ہمارے ہم نے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو نیک بنا، اور ان کے جو ساتھ رہتے ہیں، جو ان کو ایڈوائز دیتے ہیں، ایڈوائزرز ان کے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی اچھے بنا تاکہ اچھے مشورے ان کو ملے۔ دعا ہوتے ہیں، ممبروں سے دعائیں ہوتی ہیں، اور یہ سنت ہے سلف کی، دعا دینا۔ فضیل ابن عیاض، دعا کس چیز کی؟ اللہ ان کو نیک بنا، کیوں؟ کیونکہ وہ اگر اچھے ہوں گے پورا ملک اچھا ہوگا، وہ اگر ٹھیک ہوں گے پورا ملک ٹھیک رہے گا، وہ خراب ہو جائے تو پھر مسائل تو ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کو خروج کرنے کی اجازت نہیں ہے، بغاوت کی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا، ہمیں صبر کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا، وہ ہم سے حقوق کا مطالبہ کریں، حدیث پڑھی نہیں یاد ہے نا، وہ ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں لیکن ہمارے حقوق نہ دے تو کیا کرنا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ؟ تو کیا فرمایا گیا؟ سنو اطاعت کرو، وہ جو کریں گے وہ بھگتیں گے، آپ جو کرو گے آپ کا اجر آپ کو ملے گا۔ حدیث پڑھے تھے نا۔ چلیے اب یہاں دیکھیے دعا کے متعلق امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میری ایک دعا مستجاب ہو جائے، کیا مطلب؟ اگر ایک دعا میری اللہ تعالیٰ کہ یہ قبول کروں گا، میں ایک دعا مانگ لو قبول کر لوں گا، پتہ چل جائے مجھے کہ ایک دعا میری ضرور قبول ہونے والی ہے، تو وہ پوری دعا میں بادشاہ کے حق میں کروں گا تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، صحیح رہے وہ، کیونکہ وہ صحیح تو امت پوری صحیح رہے گی۔ اسی قسم کا قول ہے امام احمد بن حنبل کا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اپنی کتاب السیاسۃ الشرعیہ میں فرماتے ہیں، السیاسۃ الشرعیہ، شرعی سیاست کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں، کیونکہ باتوں کو سیاست زیادہ نہیں ہے بھائی، شریعت میں بھی ہے سیاست، بلکہ کتاب کا نام سنیا، بک کا نیم آف دا بک، اور کس کی بک ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، اس کا نام ہے السیاسۃ الشرعیہ۔ اس کے صفحہ نمبر 129 پہ لکھتے ہیں، وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ كَالْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ وَأَحْمَدُ بْنِ حَنبَلٍ وَغَيْرُهُمْ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ أَوْ مُسْتَجَابَةٌ لَدَعَوْنَا بِهَا لِلسُّلْطَانِ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دعا کرنا ان کا حق ہے، کہ ان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم بادشاہ کے لیے دعا کریں، دعائیں خیر کریں، دعائیں اصلاح کریں، کہ اللہ ان کی اصلاح فرمائے، ان کو خیر سے رکھے۔ یہ سلف کا طریقہ رہا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جیسے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ کے بارے میں نقل منقول ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری ایک دعا اللہ قبول کر لے، کہہ دے یہ ایک دعا ہماری قبول ہو جائے، تو پوری دعا ہم کس کے حق میں کریں گے؟ بادشاہ کے حق میں کریں گے۔ امام ابو اسماعیل الصابونی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث میں کہتے ہیں امام ابو اسماعیل الصابونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اصحاب الحدیث، ائمۃ الحدیث، علماء حدیث کا یہ فتویٰ ہے کہ جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز اور دیگر نمازیں بادشاہ کے پیچھے پڑھنا جائز ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، نیک ہو یا بد ہو۔ دیکھیے سنو، جمعہ کی نماز پڑھا رہا ہے بادشاہ، پہلے کیا ہوتا تھا؟ بادشاہ پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، آج تو کئی مساجد ہے، کئی امام ہیں، تو بادشاہ پڑھاتے تھے، تو بادشاہ دو بتایا نا میں شروع میں، حاکم عادل یا ظالم، تو کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے جو سلف سے ہم نے لیا ہے، مطلب ان کا یہ کہنے کا کہ نیک ہو یا بد ہو بادشاہ، اس کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے، عیدین کی نماز اور دیگر نمازیں پڑھنا جائز ہے۔
مسلمان نہیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، اور جو نہیں ہیں مسلمان ہیں حاکم لیکن برے ہیں تو ان کے حق میں نیکی کی، توفیق کی، اصلاح کی دعا کی جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ کتنے حقوق ہو گئے؟ تو تیسرا حق، غیبت نہیں کرنا ان کی۔ کیا مطلب؟ غیبت، پیچھے برائی نہیں کرنا ان کی، اور ان کے بارے میں ایسے ہے، ویسے ہے، ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، انہیں ویسا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا کہتے دیکھیے محل میں جا کے نہیں پڑھتا بول کے۔ غیبتیں، برائیاں جو میرے خیال سے اکثر مجلسوں میں ہوتی ہیں، اسپیشلی گرل، یہاں بھی سونے مجلسوں میں ہوتی ہے، اور اس سے لمبی لمبی زبان استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم؟ سینٹر میں حکومت کے ادارے میں آپ کو بولو بولتے، شاید یہ بھی بولتے بولو بولتے، کون بولتا ہے بولو؟ حد یہ ہے بدگمانی سے غیبت پیدا ہوتی ہے، یہ پوائنٹ یاد رکھیے۔ بدگمانی کیا ہے معلوم؟ پورے خطبے لکھ کے آتے ہیں، میں ترجمہ کرتا ہوں خطبوں کا، معلوم نہ آپ کا کہ مسجد رضوان آئیے، مسجد رضوان آئیے، دیکھیے پورے خطبے لکھ کے آتے ہیں، یہ بولو یہ بولتے ہیں۔ کتنی بڑی چھوٹ ہے دیکھیے۔ آپ سوریا میں رہتے ہیں نا، سوریا میں کیا ہوتا ہے، جمعہ کے خطبے جو ہے ان ریٹن ہوتے ہیں، اکثر خطبہ کیا کرتے، جمعرات کی رات میں یا جمعے کی صبح فجر کے بعد پریپیئر کرتے، خطبہ پریپیئر کر کے پرنٹ آؤٹ لیتے اس کا پیپرز، ٹھیک ہے، وہ لے کے کیا کرتے، دیکھ کے پڑھتے ایسا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہمارے ماشاءاللہ اسپیشلی انڈیا پاکستان کے ہمارے بزرگان دین، اولیاء کرام، نہیں بزرگان دین تو نہیں بول رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں ان کی مینٹالٹی کیا ہے۔ ہمارے پاس خطیب تو بغیر دیکھے بولتے پورے فٹ 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 آئے گا حدیث، تو جو بغیر دیکھے پڑھتا ہے بہت بڑے عالم ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کیا پیج نمبر بول دیا، واہ کیا علم ہے بھائی، پیج نمبر بھی بول دیا، آیت نمبر بولتے ہیں نا، آیت نمبر بولے تو بہت بڑے عالم، آیت کی تفسیر ہی نہیں معلوم، آیت نمبر معلوم ہے، آیت کی تفسیر معلوم تو علم بولتے ہیں اس کو، آیت نمبر علم نہیں ہے وہ کوئی بڑا، ٹھیک ہے، یاد رکھنا میموری ہے، اٹس ناٹ کیا بات، نو نیڈ ہے وہ، نو نیڈ، ٹھیک ہے اوکے، لیکن تفسیر نیڈ ہے، صحیح مراد اللہ کا مطلب ہے اس میں۔ بہرحال تو چونکہ ہمارے پاس ایک عادت ہے عام طور پر انڈیا پاکستان میں، ہم بھی انڈیا جائے تو خطبے دیتے ہیں ہم بھی، تو ہمارے پاس کے خطیب لوگ عام طور پر دیکھ کے نہیں پڑھتے خطبہ، پہلے سے پریپیئر کر لیتے، یاد کر لیتے، آیتوں کو یہ آیت ہے، کل خطبہ ہے تو یہ توکل پہ خطبہ ہے، تو توکل کے مطابق وہ ایک آیت، یہ ایک آیت، یہ تین آیتیں پڑھ لینا، ہو تین، بعض تو اکثر حافظ بھی رہتے ہیں ان کو تو یاد ہی رہتی آیتیں، اور کچھ حدیث سے رہتی، وہ پریپیئر کر کے پورا ذہن بنا کے جا کے بسم اللہ بول کے ٹھہر کے شروع ہو جاتا خطبہ، اب لوگ سن لیتے ہیں۔ یہاں کیا کرتے، وہی پریپریشن ہوتی لیکن دیکھ کے، کہیں غلط نہ پڑھ لیں، دیکھ کے پڑھ، وہ دیکھ کے پڑھتے، بدگمانیاں شروع ہو گئے، سالوں سے سنتے لوگ، بعض لوگ 40 سال سے رہتے ہوتے، پورے خطبے آتے، کہاں سے آتے؟ دیکھیں آپ، میں تو 24 ایئرس سے دعوت سینٹر میں ہوں، ایک خطبہ بھی نہیں آتا، ان ریٹرن نہیں آتا، کتنی بدگمانی۔ اب بولتے ہمارے بارے میں بولو بول کے، خطیبہ جو ہے ہمارے بارے میں بولتے، ان کے بارے میں بولتے، ہم ان کے خلاف بولتے، غیبت بدگمانی۔ دیکھیے تو سب سے پہلا پوائنٹ، کوئی خطبہ ان ریٹرن نہیں آتا، لکھ لیجیے یہ بات، کوئی خطبہ ان ریٹرن نہیں آتا، ہر خطیب اپنے اپنے پریشن۔ آپ دیکھیے ریحاب کا خطبہ دیکھیے، عزیزہ کا خطبہ دیکھیے، بوالی کا خطبہ دیکھیے، تینوں الگ الگ۔ کیسے؟ پہلی بات ریٹرن آتا، کون بولے آپ کو؟ میں سمجھا بھائی انہوں دیکھ کے، آپ کا سمجھنے کا مطلب ان کو بٹھا کے ان کو پہلے سمجھاؤ کہ یہ سمجھ آپ کی غلط ہے، اپنی سمجھ کو ٹھیک کرو، بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ٹھیک ہے، بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کوئی خطبہ ریٹرن نہیں آتا۔ اب چند سالوں سے کیا ہو رہا ہے، 2-3 سال سے تقریباً، جو منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے اکیڈمک ایئر شروع ہوتا ہے تو تعلیم کی اہمیت پر دو، ٹاپک دے دیتے، پریپریشن نہیں، یہ بولو بول کے مشورے دیتے ہو، وہ بھی چند سالوں سے، وہ بھی کیا مشورہ، اور وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خیر۔ ابھی پچھلی مرتبہ خطبہ میں خطبہ جمعہ کیا ہوں، جو کرائے مہنگے ہو گئے، مکانداروں نے جو کرائے مہنگے کر دیے، اس کے اگینسٹ خطبہ تھا کہ اللہ سے ڈرو، ایسے مہنگے مت کرو بول کے، کرائے اس پہ روک لگائی، تو اس کے اوپر بولیے بول کے بولا گیا۔ اس میں عوام کا فائدہ نہیں،
بات سمجھنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے ہم باقی کے 3 حقوق. 2 حقوق ہم نے پڑھے. نمبر 1 ان کی بات سننا اور اطاعت کرنا. باقی کے 3 حقوق میں سے جو تیسرا حق ہے غیبتیں نہیں کرنا ان کی. بدگمانیوں سے غیبتیں جنم لیتی ہیں. جب انسان بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا لے تو پھر غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. حسن ظن جب ہوگا وہاں غیبتیں نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حق ہے وہ بولنے کی، حق سننے کی، حق قبول کرنے کی، ایکسپٹ کرنے کی اللہ ہمیں طاقت دے. اللہ حق بات کو ایکسپٹ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.